امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ایوری ویئر کفر جو ہے اس کی حکومت ہوگی، اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی، اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ ٹائم اتنا اسپیڈلی نکلے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ویک کی طرح، ہفتے کی طرح ہو جائے گا، اور ایک ویک ہفتہ جو ہے وہ دن کی طرح گزرے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے مائیگریٹ کر کے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ ذرا سینیریو دیکھیے گا، تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں، وہ انکار کریں گے، پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی۔ ناظرین، یہ ساری جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ احادیث میں سلسلہ وار مرحلہ وار بیان ہوئی ہیں، یہ اسی سے ایکسٹریکٹ کر کے گویا ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا، اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا
اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی. آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جا سکے گا. نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو. نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے گی. سبحان اللہ. نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا. نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی. ہر طرف عدل و انصاف ہوگا. ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی. زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے. آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے. ایوری بڈی بیکم ہیپی. ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا. ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا. اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں. جو میری امت میں اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی. زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے. وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، یعنی ہر کوئی سیٹسفائی ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا. وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے. اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی. مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر جس کو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ. تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا. تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں. میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی. سبحان اللہ. اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے. ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے. اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی. بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے. خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق
313 ہوگی. سبحان اللہ. یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی. نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا. یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں. اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کویسچن، اٹس اے ٹپیکل کویسچن کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا. اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے. ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ دوسری بڑی نشانی ہے. اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے. اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی. تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا. جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے. اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا. اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے. لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا. لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے. یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا. پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ہماری بات جاری ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں. یقیناً یہ نیکیوں بھری باتیں آگے پہنچیں گی تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا. تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا. نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی. اب جماعت ہونے والی ہے. ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ السلام کا ایک امتی ہے. ناظرین، اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے. اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے. یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے. پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے. تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے. جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی. وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ
عیسیٰ अलैहिस्सलाम उसका पीछा फरमाएंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे और इससे वो जहन्नम वासिल होगा। तो ये मालूमात थी इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला के हवाले से, और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें, मिसकंसेप्शन गर्दिश कर रही होती हैं, तो ये फाइनल मालूमात बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हमने आपको बयान कर दी हैं कि उनके ज़ुहूर के वक्त बहुत फितना होगा और इस्लाम सिर्फ मक्का व मदीना में होगा, और ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़ुहूर होगा। याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गुरूह है, और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी एक हिस्सा इंसान है। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं, और इनमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, और इनके 3 गिरोह हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त नाज़रीन, उम्मीद है हमारी वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है हम उस पर बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ भी रहे हैं, आपकी पजीराई का, आपकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हर ही एपिसोड में क़यामत की एक निशानी के बारे में ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जाएगी। बाज़ औक़ात नाज़रीन हमारी दुनिया में ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं जिनकी शिद्दत, तबाही और खून रेज़ी इस कदर ज़्यादा होती है कि हम उनको क़यामत सुग़रा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है, लोग कहते हैं तो क़यामत का मंज़र है। अब ज़रा ये सोचिए कि ये क़यामत से पहले के हालात इस कदर खौफनाक हैं, तो क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होंगी? अल्लाह की पनाह, अल्लाह करीम हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल अमन यौमल खौफ। ऐ रब्ब करीम हम तुझसे अमन का सवाल करते हैं उस खौफ वाले दिन। अल्लाह करीम उस दिन हमें अपनी अमान में रखे। नाज़रीन ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे, जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब तहस नहस तबाहो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वही हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक भी है, यानी याजूज माजूज, जिसको अंग्रेजी में गॉग मगॉग कहते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज के इस एपिसोड में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकाइक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे, और बहुत कुछ। आज के इस स्पेशल एपिसोड को आखिर तक देखना भी है, और हाँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी मुसलसल वीडियोस को आपको देख सकें, आपको वो मिल सकें। नाज़रीन दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन थे। ज़ुल्करनैन का नाम क्या था? इनका नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे ये नबी तो नहीं हैं, हाँ एक नेक इंसान थे जिनको अल्लाह पाक ने अपनी विलायत अता फरमाई। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है। 3 बड़े ज़बरदस्त उन्होंने ट्रैवल किए, ट्रिप किए, और उन तीनों सफ़रों के हाल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही अजीब और बड़े हैरान कुन। फर्स्ट ट्रिप की स्टोरी यह है कि पुरानी किताबों में लिखा है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उसी तलाश में मगरिब का वेस्ट की तरफ ट्रैवल किया, और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात ना मिल सका। इस सफ़र की जो वेस्ट साइड थी, इस पर ट्रैवल जारी था, और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुँच गए, क्योंकि वेस्ट में सूरज गुरूब होता है ना, तो बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड गोया आ गया। सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नज़र आता था जैसे एक सियाह चश्मे में सूरज जो है वो डूब रहा हो। जैसा कि समंदरी सफ़र जब करते हैं तो लोगों को लगता है कि जो सन है वो समुंदर के अंदर गोया डूब रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वेस्ट साइड पे इतना आगे तक आप पहुंच चुके थे, गोया वो एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मगर वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था।
وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس، وہ قوم ناسک کہلاتی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے۔ تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا۔ پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال، مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔
ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی. بڑا عجب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا. سبحان اللہ. نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات اور نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے. وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا. نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں. 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے. یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا. اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں. ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں. جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا. ناظرین یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا. ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا. اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. ایگزیکٹلی پانی سارا ختم. اتنا بڑا لشکر ہوگا. یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے. مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. اللہ اکبر. یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا. یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں. ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے. یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی. تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی. وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا. اللہ ہوا. ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی. یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا. ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے. حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا. اور نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا. اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی.
اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ تو ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ